اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ پیچھے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے نیک اعمال کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، فرمایا کہ جو بندہ بھی نیک اعمال کرے وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، اسے ایمان کا پتہ ہو، صاحب ایمان ہو۔ فلا کفران لسعیہ، میں قیامت کا دن آئے گا تو اس کے نیک اعمال کی بے قدری نہیں کی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائے کہ بندے کے نیک اعمال بھی ضروری ہیں، پر نیک اعمال سے پہلے جو چیز بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ، جو اس صدی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ہم ہر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جبکہ بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بندہ جتنے مرضی عمل کر لے اس کے اعمال کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہی آتا ہے، فرمایا بلکہ قرآن پاک کی بھی آیت یہی ہے، فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عمل تو کر کے آئیں گے لیکن ان کے عمل کا وزن جو ہے وہ بالکل کسی کام کے نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے عمل کو جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ اتنا خاک کے برابر کر دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ ان کے پلے ایمان نہیں ہوگا۔ اعمال کے لحاظ سے اگر دیکھیں، مثال کے طور پر جس طرح آج دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب اللہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، فلاحی ادارے بنواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب وہ سارا کچھ کر کے بھی بیکار ہے کیونکہ ان کے پلے ایمان نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان بندہ ہو، مومن بندہ ہو، تو وہ ایک کھجور صدقہ بھی دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر جو ہے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کو سلام کر رہا ہے، کسی کو ہنس کر دیکھ رہا ہے، کہ روڑے کو رستے سے ہٹا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، بندہ مومن ہو۔ اور پھر یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جناب اللہ کے مطلب ہے کہ گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، فرمایا جو بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی بندہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان پہلے مضبوط رکھے، اس کے بعد جب عمل کرے گا فلا کفران لسعیہ، رب اس کے نیک اعمال کی جو اس نے کوشش کی ہے، رب اس کی اس کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہم بعض اوقات نیکی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یار پتہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آخرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم یہ سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ بس وہ خالی ہم کیے جا رہے ہیں اور فارغ ہو رہی بات نہ، بندے کے تمام اعمال کو جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ یہ جو ہمارے کندھے پر ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور ایک لکھنے والوں کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں گے لکھنے والے اسے لکھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوشش کرو کہ کم سے کم اور کچھ نہ صحیح تو بائیں ہاتھ والا جو بائیں کندھے والا جو ہے نا وہ کبھی تمہاری کوئی بات لکھ نہ پائے۔ اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک ہم نے بائیں والے کو کچھ لکھنے ہی نہیں دیا۔ بائیں والے سے مراد یعنی وہ گناہ لکھنے والا یا غلط کام لکھنے والا، فرمایا 40 سال تک ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے بائیں کندھے والے کو کچھ لکھنے ہی نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ثابت بنانی ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا نا تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثابت یہ بڑا اچھا بندہ ہے، فرمایا 40 سال تک ان کا ایک گناہ بھی نہیں تھا، 40 سال میں ایک گناہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور عید قریب آ رہی ہے، کوئی تیاری کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم عید کسے کہتے ہو؟ کہتے جی ظاہر ہے جی 2 عیدیں ہیں جو ماہ رمضان کے بعد آ جاتی ہے، اوپر سے قربانی آ جاتی ہے، تو ہم تو اسے عید کہتے ہیں اور ہے بھی یہی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تمہاری عید بھی ٹھیک ہے لیکن ہماری عید کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی عید کون سی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے، فرمایا جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو وہ دن میری عید کا دن ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ آپ نے کہاں بات کی ہے؟ فرمایا جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو،
یعنی اگر ایسا دن میرا آ جائے کہ صبح سے لے کر شام تک میں جو ہے وہ جناب وقت گزاروں اور رات کو سونے لگوں اور اس دن میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن جو ہے وہ میرا عید کا دن ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. تو ثابت بنانی کے بارے میں فرمایا 40 سال تک ان کی زندگی کے اندر ایک گناہ بھی نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم وہ سارا کچھ لکھتے جا رہے ہیں. بندہ بول کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، دوسرے کو پتہ نہیں ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں ہے، اولاد کو پتہ نہیں ہے، ہمسائے کو پتہ نہیں ہے نا، لیکن جو ہم کر رہے ہیں بند کمرے کے اندر بھی کر رہے ہیں، تو جو کچھ ہے وہ رب بھی جانتا ہے اور لکھنے والے اس کو لکھے بھی جا رہے ہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، میں کہ ہم نے اس بستی پر، شہر پر حرام کر دیا ہے، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا جو بندہ گیا ہے اسے پھر چانس دیا جائے کہ واپس آ جائے اور آ کر جو ہے نیک اعمال کر لے. فرمایا جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں، جتنی قومیں ہم نے ہلاک کی ہیں، میں یہ اصول ہمارا ہے ہی نہیں کہ وہ واپس آ جائے. مردے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یار کسی طریقے سے رب مجھے تھوڑا سا چانس دے دینا تو میں واپس آ کر نیک اعمال کر لوں. اور یہی بات کو یا قیامت والے دن کافر بھی کریں گے کہ میرے مالک بس ایک بار پھر واپس جانے دے اور پھر ہم دیکھ تجھے راضی کر کے ہی آئیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ اصول ہی نہیں ہے، یہ اصول ختم ہے. جو بندہ ایک بار دنیا میں آ چکا ہے دوبارہ والا چکر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ کے جو ہے نیک اعمال کر سکے یا اچھا اعمال کر لے. فرمایا نہ، یہ سودا صرف ایک بار ملتا ہے، زندگی ایک بار ہے، چاہے وہ 10 سال کی ہے یا 70 سال کی ہے، چانس ایک ہے اور یہی پہلا ہے اور یہی آخری ہے. اس کے اندر جو کمانا ہے وہ کما لے، اس کے علاوہ فارغ. فرمایا وہ حرام علیٰ کری، ہے ہی حرام یہ کام کہ ہم کسی کو ہلاک کریں اور دوبارہ پھر اسے موقع عطا فرمایا نہ، ہم نے صرف ایک موقع رکھا ہے، ایک ہی چانس ہے، اسی کے اندر جو کرنا ہے کر لو. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، فرمایا کہ وہ وقت بھی ذرا یاد رکھو جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، فرمایا وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ اترتے آئیں گے. دیکھیں نا، جب یہ قوم باہر نکلے گی نا، یاجوج ماجوج، یہ 2 قبیلے ہیں، یاجوج بھی ایک قبیلہ ہے اور ماجوج بھی ایک قبیلہ ہے. جب یہ دونوں باہر نکلیں گے تب حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے، پھر تو مسلمان باقی بچے گا کوئی نہیں. صرف وہی بچیں گے جو اپنے آپ کو جناب قلعوں کے اندر محصور کر لیں گے یا غاروں میں چھپ جائیں گے. یعنی چھپنے والے لوگ کچھ نہ کچھ بچ جائیں گے، باقی تو انہوں نے آ کے ساری زمین کو ہی ختم کر دینا ہے. اور پھر اگلی روایت تو یہ ملتی ہے کہ جب یہ خبیث نکلیں گے باہر تو جب یہ سب کو ختم کر چکے ہوں گے نا، پھر اگلا یہ دعویٰ یہ کہنے لگے جب زمین والوں کو ہم نے کوئی قتل کر دیا ہے تو فلہذا صرف آسمان والے بچ گئے، ذرا ان کو بھی ہم قتل کرتے ہیں. تو یہ اپنے تیر، اپنے تلواریں جو کچھ بھی ہوں گی یہ اوپر کی طرف پھینکیں گے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو تیر ہوں گے جب وہ اوپر جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے طور پر ان کے تیروں کو خون لگا کے واپس بھیجے گا. جب یہ خون آلود تیر واپس آئیں گے تو یہ سمجھے گے کہ شاید اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کے آسمان والے بھی جو ہے وہ بھی ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے. تو اندازہ کریں یعنی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا ایسی قوم کا. ہم جتنے پیدا ہوتے ہیں ہمارے جو انسان جو موجود ہے، انسان سے زیادہ جنات ہیں اور جنات سے زیادہ جو ہے یاجوج اور ماجوج ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں. یعنی ہماری اس وقت تعداد جو ہے وہ اگر 7 ارب ہے انسانوں کی، تو اس وقت جنات 70 ارب کے اندر ہے اور وہ جو ہے وہ ان سے بھی 10 گنا زیادہ ہے یاجوج اور ماجوج جو ہے. پھر ان کا مقابلہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی ان کے مقابلے میں ٹک نہیں سکے گا. یہ سارے جو آج جو ٹیکنالوجی ہو رہی ہے نا، یہ تو ساری ختم ہو جانی ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ میں جو ان کے جو جب وہ ساری زمین کو فتح کر لیں گے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان دعا کریں گے کہ میرے مالک اب ان کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا جو چھپ چکے ہوں گے، تو ہی کرم فرما، تو ہی ان سے جو ہماری جان چھڑوا سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردن کے اندر کیڑا پیدا کرے گا اور وہ کیڑا جو ہے اس کیڑے کی وجہ سے جو وہ ہلاک ہوں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے اٹھا کے ان کو سمندروں کے اندر پھینک دیا جائے گا. پھر بارش آئے گی، پھر ان کے سارا کچھ ختم کر دیا جائے گا. تب جا کے اس صورتحال میں جا کے یہ انہوں نے مرنا ہے، وگرنہ کوئی مقابلے کے طور پر ان کو نہیں مار سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نکلے گے نا باہر یاجوج اور ماجوج، علماء فرماتے ہیں یاجوج اور ماجوج کا باہر نکلنا قیامت کی ابتدا ہوگی. یعنی جو سمجھ لے کہ قیامت شروع ہو چکی ہے. اور ہوگا کیا؟ فرمایا وقترب الوعد الحق، فرمایا کہ جب یہ باہر نکلیں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت کا جو سچا جو وعدہ تھا وہ قریب آ چکا ہے. اور ہوگا کیا اس وقت؟ فرمایا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
فرمایا جو کافر ہوں گے نا، غیر مسلم ہوں گے، کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، ایمان والے نہیں ہوں گے، فرمایا اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہم سورۃ یاسین پڑھتے ہیں نا، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، اس پہ ہے کہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا۔ یہ قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غیر مسلم کا یہی ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ یار کس نے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے کتنے اٹھایا ہے، کاش کہ ہم ایسے ہی پڑے رہتے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نا جب قوم نے کہا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں نا، حام تھے یا سام تھے جو بھی تھے، ان کو آپ زندہ کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پہ آئے اور آ کر جو ہے وہ ان کو آواز دی اوپر سے، تو ظاہر ہے آپ کا معجزہ ہے، مردوں کو آپ ویسے زندہ کرتے تھے۔ تو جب آپ نے آ کے ان کو آواز دی نا عیسیٰ علیہ السلام کے جو مطلب اس اپنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کے حکم سے اٹھو۔ وہ جب قبر سے اٹھے نا، تو ان کے وہ سارے بال سفید اور ساری داڑھی سفید اور سارا کچھ، تو آپ نے ان سے پوچھا، معاملات بادشاہت کی، سارا کچھ کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یار تمہارے بال حد سے زیادہ سفید ہے اور حد سے زیادہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سفید ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یاد رکھے سب سے پہلے جو داڑھی جو سفید ہوئی ہے نا، یا بال جو سفید ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، آپ سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، انہوں نے کہا تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جناب جب آپ نے آواز دی ہے نا کہ باہر نکلو، قبر سے کھڑے ہو جاؤ، فرمایا کہ قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے، یعنی اتنا بڑا مسئلہ یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ قیامت برپا ہونی ہے نا، تو پھر سارب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ہوگا کیا؟ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ، فرمایا کہ جتنے کافر ہوں گے نا، اس وقت صرف ایک ہی آواز ہوگی، کاش کہ ہم غفلت میں نہ پڑے رہتے، کاش ہم ایمان لے آتے، بل کنا غفلت من ھذا بل کنا ظالمین، وہ کہیں گے صرف ہم غفلت کے اندر نہیں ہے بلکہ ظالمی ہم ہی ہیں کہ ساری زندگی ہماری گزر گئی اور ہم نہ اسلام کو پہچان سکے، نہ ہم دین کو سمجھ سکے۔ دیکھیں نا، یہی فائدہ مسلمان کو ہے، کم سے کم ہمیں ایمان اگر اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا ہے تو کم سے کم آگے بچنے والا حساب کتاب تو ہم کر سکتے ہیں نا، کم سے کم اپنے اعمال تو اتنا درست کر لے کہ یار چلو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت تھوڑی عطا فرمائی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کوئی تھوڑی بات تھوڑی ہے، اتنی بڑی بات۔ فرمایا قیامت کے دن جب جنمی جنم کے اندر چلے جائیں گے اور جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اب ذرا جو جنمی مستقل جنہوں نے جنم کے اندر رہنا ہے نا، ان کا حال حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جتنے جنتیوں کو نکالنا چاہے گا، جنت میں داخل کرنا چاہے کر لے گا، جو مستقل جرمی ہوں گے نا، ان کو آگ کے صندوق میں ڈالا دیا جائے گا، بعد میں آگ کے صندوق میں، پھر اس صندوق کو دوسری صندوق میں ڈالا جائے گا، پھر اس کو پھر تیسری صندوق میں ڈالا جائے گا، پھر روایت کے اندر آتا ہے فرمایا یہ 3 صندوقوں کے اندر، پیٹیوں کے اندر ان کفار کو بند کرنے کے بعد پھر ان کو جناب آگ کے تالے لگا دیے جائیں گے مستقل طور پہ۔ یار مسلمان کی یہ تھوڑی خوش قسمتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا، بس ایمان اس کے پلے رہے ضرور، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے چانس جو ہے وہ 100% ہے، بخشا ضرور جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ شاید وہ اس کے اعمال کی وجہ سے اگر کھانا خراب ہوا ہے تو اس کا تو اور بات ہے، وگرنہ بلکہ روایت کے اندر تو یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں سب سے جب سارے سفارش کر لیں گے نا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو رب فرمائے گا یار سب نے سفارش کر لی ہے، سب نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے، فرمایا اب میرا حصہ بچ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دے گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، فرمایا کافرو تم بھی اور وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ چیزیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بھی عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، یہ سب کے سب جہنم کے اندر ضرور جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جن کی کافر عبادت کرتے ہیں یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور کافر تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ فرمایا انتم لہا واردون، تم تو جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ چیزیں جن کو تم عبادت کرتے ہو اگر یہ چیزیں خدا ہوتی، ما واردوہا، کم سے کم یہ تو جہنم میں نہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم کے اندر ضرور ڈالے گا۔ اچھا ان کو جہنم میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی بندے تو چلو جہنم میں چلے گئے، لیکن اب جو پتھر ہے
اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی سزا دی جائے گی، بلکہ ان کو جہنم میں ڈالا اس وجہ سے جائے گا کہ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بطور سزا کے، جو ان کو یہ پوچھتے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہی سے ان کو سزا دلوائے گا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ساری زندگی جن کی تم عبادت کرتے رہو آج وہی تمہیں جو ہے وہ سزا دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کافر بھی جہنم کے اندر رہیں گے، اور جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے رہے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔